پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا۔ ایسے جب محرم آتا ہے تو ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے ہیں، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں، اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی، حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے۔ یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ یہ اوپر والے باہر والے وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پر میرے رب کی قسم، وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایتھے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی۔ پھر سر کٹائے۔ اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اور ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر۔ آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ صرف 46 پر عمر تھے آپ کی، 46 پر۔ تو اپنے بھائی سے کہنے لگے، بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے، بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہا نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لواں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق۔ جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں، ہائے میرے والد ہے۔ وہ کہنے لگا، رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا۔ اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا، بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو۔ میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کم بخت کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، اس کم بخت کو معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک بار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں،
کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں معاف کر دو، گرم بستر دو، گرم کھانا دو، ٹھنڈا پانی دو، بلکہ کہا فرمایا شربت پلاؤ، میٹھا شربت پلاؤ، اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ کو زہر میں تڑپ 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 کے ہم نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔ اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے۔ چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی۔ پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر، آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی۔ چھری نے چلنا تھا، باغ کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے باغ کو امت کا خون چاہیے، انبا نو پانی چاہیے، امت دی سرسبزی واسطے امت دی قربانیاں دا خون چاہیے، لہٰذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی، اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر، کم بختوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی رو، جڑے خبیث مارن آلیاں وہ بھی رو پے، کہا یا محمد یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سننا ہے، مجھے گل یاد آ گئی، جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو سر سے کھلی۔ کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہ حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل ایتھو تک ہے، ایتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ جنہاں وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، انہاں کتیاں دا کی حال ہوئے؟ قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھن نوں بازی حسین ہارے نہیں، جت گئے۔